بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان حضرت اویس کرنی کا سفر اور علمی فضیلت۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان عظیم تابعین میں ہوتا ہے جنہیں براہ راست حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہوئی، لیکن ان کی محبت اور اخلاص کو خود نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ آپ کا اصل نام اویس بن عامر تھا اور آپ یمن کے علاقے کرن سے تعلق رکھتے تھے، اسی نسبت سے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یمن میں گزارا۔ آپ انتہائی غریب تھے اور اپنی والدہ کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ یمن سے مدینہ تشریف لائے تاکہ حضور علیہ السلام کی زیارت کر سکیں، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے اور حضرت عائشہ نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی واپس لوٹ گئے کیونکہ ان کی والدہ کی خدمت ان پر لازم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب نہ ہو سکی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہے، وہ کرون سے ہوگا اور اس کی والدہ ہیں جن کی خدمت میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ اگر تم اس سے ملاقات پاؤ تو اسے دعا کروانا اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی حضرت اویس کرنی کے عظیم مقام کی دلیل ہے۔ علمی فضیلت اور روحانی مرتبہ۔ قرآن و سنت کی پابندی۔ حضرت اویس کرنی عبادت، زہد اور قرآن کی تلاوت میں بے مثال تھے۔ ان کی راتیں ذکر الہی اور دن روزوں میں گزرتے۔ اخلاص، تقوی۔ آپ کی علمی فضیلت کا اصل سبب آپ کا تقوی اور اخلاص تھا۔ علم صرف کتابیں نہیں بلکہ عملی صورت میں آپ کی زندگی کا حصہ تھا۔ والدہ کی خدمت۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ آپ نے ماں کی خدمت کو سب عبادات پر ترجیح دی، جو دراصل دین کی روح ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اویس کرنی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس سے بڑھ کر علمی اور روحانی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع، والدین کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کو کس بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے ظاہر میں صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تو حاصل نہ کی، لیکن روحانی طور پر آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درجہ ملا جس نے آپ کو اولیاء اللہ میں ممتاز کر دیا۔ آپ کی تعلیمات اور سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل علم اور فضیلت انسان کے اعمال، تقوی، عاجزی اور والدین کی خدمت میں ہے۔ حضرت اویس کرنی کا سفر زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، والدہ کی خدمت میں ثابت قدمی اور ان کی دعاؤں کی قبولیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ عمل اور اخلاص سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی علمی فضیلت اور روحانی اہمیت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت اویس کرنی کی اہمیت اور اثرات۔ حضرت اویس کرنی نے ثابت کیا کہ والدین کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تقوی انسان کو بلند ترین مرتبے پر فائز کرتا ہے۔ آپ کی زندگی اس بات کا عملی درس ہے کہ اصل فضیلت علم کے ساتھ ساتھ عمل اور اخلاص میں ہے۔ امت مسلمہ آج بھی آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ اور ماں کی خدمت کا پیکر مانتی ہے۔ خلاصہ، حضرت اویس کرنی کا مدینہ کا سفر بظاہر ادھورا رہا، لیکن حقیقت میں وہی سفر ان کی سب سے بڑی فضیلت بن گیا۔ والدہ کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت چھوڑ دینا ہی ان کی عشق، تقوی اور مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود انہیں اپنی امت کے لیے رحمت اور دعاؤں کا خزانہ قرار دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔